بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو جی آج صبح میں نے سوچا ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ میں آج واک کرنے کے لیے نکلتی ہوں، کیونکہ میں 2 دن پہلے گئی تھی تو ماشاءاللہ بہت ہی نائس ویدر تھا، بالکل بھی ٹھنڈ نہیں تھی۔ تو میں یہی سوچ کے گئی تھی، میں نے کہا کہ میں جاتی ہوں تو ماشاءاللہ نائس ہوگا ویدر آج بھی۔ لیکن یقین کریں اتنی دیکھنے میں دیکھیں سامنے بالکل سورج سامنے ہے، لیکن اتنی ٹھنڈ تھی کہ بہت زیادہ۔ وہی سیم پاکستان کی طرح میری امی سے بات ہو رہی تھی تو امی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کبھی سردی چلی جاتی ہے اور کبھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً وہی ویدر چل رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے ایک دن کہ اب تو بالکل چینج ہو گیا ویدر، لیکن دوسرے دن پھر صبح اٹھتے ہیں تو صبح پھر ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو جی آج میں بنا رہی تھی مولی کے پراٹھے۔ میں 2 دن پہلے گئی تھی مارکیٹ تو مجھے بہت ہی نائس اتنی فریش مولیاں آئی ہوئی تھیں، تو میں ایک مولی لے آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کشف بھی بڑے شوق سے کھاتی ہے اور میں بھی بڑے شوق سے کھاتی ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ مولی کے پراٹھے بنا لیں گے۔ تو وہ 2-3 دنوں سے ایسے ہی پڑی ہوئی تھی مولی، تو 2 دنوں سے تقریباً، تو آج میں نے سوچا کہ ان کے پراٹھے میں بنا ہی لیتی ہوں۔ تو یہ میں پراٹھے بنانے لگی تھی، ابھی میں نے اس کو اچھی طرح سے چھیل لیا تھا اور صاف کر کے دھو لیا تھا، اور اب میں نے اس کو کش کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں سارے اسپائسز اچھے تیز سے اسپائسز ڈال کے آج مولی کے پراٹھے بناؤں گی۔ جی بہت بہت تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مبارک دی ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ، ان کا بہت بہت۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے بولا ہے، میں سب کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گی، اور جن لوگوں نے نہیں بھی بولا میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ، اگر میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں تو اس کے بعد بھی مجھے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ انسان بڑا بلیس ہوتا ہے کہ اگر انسان صحیح اپنی زندگی میں صحیح حالت میں جب وہ چلتا پھرتا ہے، ماشاءاللہ سے اتنی ایج میں نہیں گیا، تو اس وقت اسے ضرور اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر جن کے پاس مجبوری ہے وہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، میں کہتی ہوں ان کو تو ضرور ہی جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں بلائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بار بار اپنے گھر میں بلائے اور میں اس گھر کی زیارت کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب کے لیے دعا کروں گی، جنہوں نے بھی مجھے دعا کے لیے بولا ہے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے نہیں بھی بولا میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دوپہر کے وقت بچوں کے لیے تو بنایا تھا میں نے پاستا، اور اپنے لیے میں نے بتایا تھا کہ ہم بنانے لگے تھے مولی کے پراٹھے۔ میں نے 3-4 پراٹھے بنا لیے تھے تقریباً، میرے ہسبینڈ نے بھی کھانا تھا، کشف نے بھی اور میں نے بھی۔ میں نے سوچا کہ ہم لوگ پراٹھے کھا لیں گے۔ تو ویسے تو صبح ناشتے میں بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ دن میں ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ دن میں ہضم بھی ہو جاتے ہیں آرام سے۔ تو صبح کے ٹائم تو کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا، بہت ہی کم بنتے ہیں صبح کے ٹائم تو پراٹھے، تو سبھی چائے بسکٹ دودھ اس طرح ہی بس اوٹس لے لیے کسی نے، تو وہی ناشتہ ہوتا ہے سب کا۔ تو پھر میں نے سوچا تھا کہ میں دوپہر کے وقت ہی بناؤں گی۔ یہ دیکھیں میں نے سارے اسپائسز تیز کر کے ڈالے ہیں، سبز مرچیں 3-4 ڈالی تھی، ڈھیر سارا دھنیا، اور سارے وہی نارمل اسپائسز جو ہم لوگ اکثر مولی کے پراٹھے یا آلو کے پراٹھے بناتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ تو میرے 2 مین کوسچن بھی تھے آپ لوگوں سے، جو لوگ پہلے عمرے پہ جا چکے ہیں۔ ایک کوسچن تو میرا یہ تھا کہ وہاں پر وضو کا کیا سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے سن رہی تھی، ویڈیو وغیرہ دیکھی میں نے، تو وہ اس میں یہ بتا رہے تھے کہ آپ اپنے ساتھ ایک سپرے بوٹل رکھیں، اگر آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سپرے کر کے وضو کر لیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر لیڈیز کے لیے الگ اور جینٹس کے لیے الگ سے وضو کا انتظام ہوتا ہے، لیکن واش روم حرم سے باہر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو پلیز ضرور مجھے اس کوسچن کا آنسر دیں کہ اگر واش روم حرم سے باہر ہے تو پھر آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ صرف نارمل وضو کرتے ہو؟ تو ایک تو میرا یہ کوسچن تھا، اور دوسرا میرا بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن تھا جوتوں کے بارے میں، کیونکہ ہر ایک کی مختلف، جن لوگوں سے بھی میں نے پوچھا یا میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی، سب کی ڈیفرنٹ رائے ہے، سب کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ تو مجھے تو نہیں پتہ، ظاہری بات ہے میں تو پہلی دفعہ جا رہی ہوں، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کون صحیح بتا رہا ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ پاک جگہ ہے، وہاں پر جوتے تو کسی بھی، میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی حالت میں جوتے آپ کے پاس ہوں حرم کے اندر۔ تو میری یہاں پہ بھی کسی ایک لیڈی سے میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، ابایا وغیرہ، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی۔ تو ظاہر ہے جب آپ ابایا وغیرہ خریدتے ہو یا آپ عمرہ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں خریدتے ہو تو پھر
لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہو، تو وہ میں نے بھی ان کو بتایا کہ جی میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں۔ تو میں جوتوں کے بارے میں ان سے بھی پوچھ رہی تھی کہ جوتے کس طرح مطلب آپ، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم جوتے باہر اتار کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ہمارے جوتے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، نہیں ملتے۔ زیادہ تر لوگوں سے میں نے یہی سنا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک دو لوگوں نے یہ بتایا کہ نہیں ہم جہاں پہ رکھ کے گئے تھے یا الگ الگ ان کے کر کے رکھ دو تو تب بھی نہیں کوئی اٹھاتا۔ تو وہ لیڈی مجھے بتا رہی تھی کہ ہم لوگ تو لائک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ طواف کرتے ہوئے بھی، تو انہوں نے بولا جی طواف کرتے ہوئے بھی آپ کے jوتے صاف ہیں، اگر کچھ بھی ان پہ لائک وہ گندے نہیں ہیں، نیو بھی ہیں اور آپ نے نئے خریدے ہیں تو آپ وہ جوتے ان کو اپنے بیگ میں پیچھے رکھ کے تو طواف بھی کر سکتے ہو۔ تو میرا یہ کوسچن تھا، بہت اہم کوسچن ہے، پلیز اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس بارے میں صحیح پتہ ہو تو ضرور مجھے اس بارے میں رہنمائی دیں کہ جوتوں کا کیا، میں نہیں سمجھتی کہ جوتے ساتھ ہونے چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے کوئی اٹھا بھی لیتا ہے، آپ ایکسٹرا جوتے لے لیں، اور وہاں سے میرے خیال میں ہر چیز ہی مل جاتی ہے قریب سے، تو جوتے لے کے تو آپ، میں نہیں سمجھتی کہ جوتے لے کے آپ طواف کر سکتے ہو۔ تو پلیز اگر کسی کو پتہ ہو تو مجھے ضرور ان دونوں کوسچن کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں بہت کنفیوز ہوں، ایک تو وضو کے بارے میں اور دوسرا جوتوں کے بارے میں، کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ جاتے تو آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، ہر بندے کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے، ڈیفرنٹ طریقے سے ہر کوئی بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی بھی میری سسٹر کو پتہ ہو تو ضرور پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اس بارے میں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہاں پر میں پراٹھے بنا رہی تھی، 3 پراٹھے جو ہیں میں نے وہ بنائے ہیں اس طرح ایک پیڑے سے جو بنائے ہیں، اور یہ ایک پراٹھا جو ہے میں نے اس طرح بنایا ہے جس طرح میں جب اپنی امی سے نیا سیکھتی تھی کہ پراٹھا کیسے بناتے ہیں، تو امی پھر مجھے بتاتی تھی، امی میری ایک پراٹھے ایک ہی جو پیڑے والا ہوتا ہے پراٹھا اس سے ہی بناتی تھی ماشاءاللہ سے۔ تو میں نے پھر امی سے، جب مجھے نہیں بنانا آتا تھا تو امی مجھے بتایا کرتی تھی کہ ایسے کر کے بنانا ہے، 2 پیڑے بنا لو، 2 روٹیاں بنا لو، اندر ڈال لو اس کے اندر سارا جو آپ نے مولی کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر ڈال لو سارا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ 2 والا میں بنا رہی تھی کیونکہ بہت سے لوگ نیو ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کو نہیں مطلب بنانا آتا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ہر فن مولا نہیں ہوتا، کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں نہیں بھی بندے کو آتی ہوتی، تو یہ امی میری شروع میں مجھے اس طرح سکھایا کرتی تھی ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت تندرستی اور زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو صحت مند زندگی دے، اور سب صحت مند زندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ امی مجھے بتاتی ہیں، جب بھی بہت کچھ اپنی امی سے سیکھا ہے میں نے، میٹھے چاول گڑ والے، اب تو مجھے اتنے بنانے بھی نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ آتے ہیں بہرحال اتنے، کیونکہ میٹھے چاول جو گڑ والے ہیں وہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا، تو زردہ وغیرہ تو ماشاءاللہ سے باقی تو ساری کوکنگ میری بہت اچھی ہے۔ جو چیزیں گھر میں نہیں کھائی جاتی ظاہر ہے وہ آپ نہیں اتنی زیادہ بناتے۔ تو یہ دیکھ لیں، جو 2 روٹیوں والا تھا وہ پہلے میں نے پراٹھا بنایا ہے، ماشاءاللہ سے بہت نائس بنے تھے، اتنے اسپائسی اور اتنے اچھے بنے تھے کہ ایک پراٹھے سے ہی آپ کا، حالانکہ میں نے نارمل پراٹھے بنائے ہیں، نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہیں، لیکن ایک ہی پراٹھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا، جو 1 پیڑے والا بھی تھا اور 2 پیڑے والے بھی، یہ ماشاءاللہ سے بہت نائس پراٹھے بنے تھے۔ تو آپ لوگ ضرور پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری عمرے کی جرنی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہو تو آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہو کہ کیا ٹھیک تھا، کیا نہیں ٹھیک تھا، کیا آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا، کیا آپ کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، یہ بہت سے کوسچن ہوتے ہیں انسان کے مائنڈ میں، اور پہلی دفعہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں کچھ ویڈیوز میں نے نکال کے دیکھی تھی کہ عمرہ کرتے ہوئے، ابھی ریسنٹلی جنہوں نے عمرہ کیا ہے ابھی 1 ویک اگو یا 2 ویک اگو، ان کے بارے ان کی ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں وہی جوتوں والی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے حرم کا طواف کرتے ہوئے پیچھے بیگ پہنے بھی ہوتے ہیں، تو مجھے خود نہیں پتہ کہ وہ انہوں نے اس میں کیا رکھا ہوا ہوتا ہے ان بیگوں میں، کیونکہ ایک بیگ تو ظاہری بات ہے سب کے پاس چھوٹا بیگ ہوتا ہے جس میں آپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یا آپ کے کوئی پیسے وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دوسرا بیگ مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کیوں رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے نائس بن گئے تھے، اتنے سافٹ اور اتنے اچھے، اور ساتھ میں نے گرین چٹنی رکھی تھی، بہت ہی نائس تھی، اور ساتھ میں یہ جو تھی چلی سویٹس چٹنی تھی جو ہم مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں، وہ والی چٹنی تھی، دونوں ہی بہت نائس تھیں اور بہت ہی مزے کا، بہت ہی گرم تھا، میں نے تھوڑا سا چکھا ہے لیکن بہت ہی مزے کا ہے ماشاءاللہ سے۔ جی تو یہاں پر میں اپنا لنچ کر رہی تھی،
تو میں نے سوچا کہ میں اپنا لنچ کر لیتی ہوں، تو یہاں پر میں اپنا لنچ کر لی تھی، ماشاءاللہ بہت مزے کا تھا۔ تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کیسے بناتے ہیں، ایک پیڑے والا پراٹھا بناتے ہیں یا 2 پیڑوں والا بناتے ہیں؟ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بائٹ ہے جی۔ تو یہاں پر میں ابایا دیکھنے کے لیے گئی تھی، ویسے میرے پاس ہیں ابائے، لیکن پھر بھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں 1 یا 2 اور ابایا لے لوں۔ تو آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔